بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلباء و طالبات، آج سراجی میں آپ کو یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذی رحم محرم کو خرید لے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس میں دو شرط لگائی جا رہی، ذی رحم ہو اور محرم بھی ہو۔ ذی رحم ہو اور محرم بھی ہو، جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو خرید لے۔ کسی شخص کا باپ غلام ہے، اب غلام کو کوئی اس کا بیٹا خرید لیتا ہے اپنے باپ کو، تو ایسی صورت میں اس پہ آزادی آ جائے گی۔ من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، کہ جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کو خرید لے تو اس پہ آزادی آ جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے دو شرط ہیں کہ ذی رحم بھی ہو، رحم کا بھی رشتہ ہو، اور محرم بھی ہو۔ محرم کہتے ہیں اسے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ تو اگر ایسے آدمی کو خریدا ہے جو ذی رحم بھی ہے، رحم کا بھی رشتہ ہے، جیسے باپ کو خریدا تو ذی رحم بھی ہے اور محرم بھی ہے کہ اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ آزادی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اس کی دوسری مثال لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو خرید لے تو ایسی صورت میں بھائی پہ آزادی آ جائے گی، اس لیے کہ بھائی سے رحم کا بھی رشتہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھائی محرم بھی ہے، اس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ اس مثال کو سمجھیں کہ جس میں کہ آزادی نہیں آتی ہے، یعنی دو شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کو خرید لے، چچا زاد بھائی کو اگر کوئی خرید لیتا ہے تو ایسی صورت میں چچا زاد بھائی پہ آزادی نہیں آئے گی، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چچا زاد بھائی ذی رحم تو ہے، رحم کا رشتہ تو اس سے ہے، لیکن چچا زاد بھائی محرم نہیں ہے، یعنی اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے بلکہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چچا زاد بھائی کو خرید لے تو وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذی رحم ہے لیکن محرم نہیں ہے، اور آزادی کے لیے دونوں شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے رضاعی بھائی کو، یعنی جس کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس کے رضاعی بھائی ہو جاتا ہے، اگر کوئی اپنے رضاعی بھائی کو خریدے تو رضاعی بھائی بھی آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ رضاعی بھائی ٹھیک ہے اس سے نکاح کرنا تو حرام ہے، وہ محرم میں آ جاتا ہے، لیکن ذی رحم نہیں ہے، اس سے رحم کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے یہ دوسری شرط یعنی رحم والی شرط نہیں پائی گئی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے رضاعی بھائی کو خرید لے تو وہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہاں پر صاحب سراجی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ذی رحم محرم کو خرید لے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب آزاد ہونے کے بعد وہ ذی رحم محرم اگر کوئی ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو اصحاب فرائض ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد اگر مال بچ رہا ہے اور کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے تو عصبہ سببی کو وہ حصہ ملا کرتا ہے۔ جب عصبہ سببی کو وہ حصہ ملے گا تو وہ کس طریقے سے ملے گا، اس کی مثال صاحب کتاب یہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص مثلا زید ہے، جو والد ہے اس کو 3 لڑکیوں نے خریدا۔ زید کی صرف 3 لڑکیاں ہیں، اس کو کوئی لڑکا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بھتیجا کوئی نہیں ہے، یعنی عصبہ نسبی نہیں ہے، صرف 3 لڑکیاں ہیں۔ یہ 3 لڑکیاں، ان کا باپ زید غلام تھا، اس غلام کو ان 3 لڑکیوں میں سے صرف 2 لڑکی نے خریدا، کوبرا یعنی بڑی لڑکی، صغرا چھوٹی لڑکی۔ ان دونوں نے مل کر کے 50 دینار میں خریدا اپنے باپ کو۔ 50 روپے میں آپ فرض کیجئے کہ 50 روپے میں خریدا، اور کبرا نے دیا 30 روپیہ، کبرا نے لگایا 30 روپیہ، اور صغرا بڑی لڑکی نے 30 روپیہ دیا، اور چھوٹی لڑکی نے 20 روپیہ دے کر کے اس کو خرید لیا اپنے باپ کو۔ کتنے میں؟ 50 روپے میں خریدا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ جب مر رہا ہے اور وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں چونکہ لڑکیاں 3 ہو گئی، 1 2 اور 3، یہ تینوں لڑکیاں ہیں، اور یہ مسئلہ عزیز طلبہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر لڑکیاں 1 سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ثلثان ہوتا ہے، 2/3 ہوتا ہے، 2/3 حصہ اس کا ہوتا ہے، لہذا ثلثان تو آپ اس کو مل جائے گا ثلثان 2/3، اور بقیہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ان کو ملے گا ولا ادھر چلا جائے گا ان 2 لڑکیوں کو، جن 2 لڑکیوں نے ان کو خریدا ہے، تو ثلثان اس کو ملا۔ اب مسئلہ بن جائے گا 3 سے مسئلہ بنا تو 3 کا 2 ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 1 ثلث 3 کا 1 ہوتا ہے، تو 2 ثلث کتنا ہوگا؟ 2 ہوگا، تو 2 مل گیا ان تینوں لڑکیوں کو۔
بچا کتنا؟ 1 مل گیا، 3 میں سے 2 آپ نے دے دیا 3 لڑکیوں کو، بچا کتنا؟ 1 بطور والا کے کبرا کو بھی ملے گا اور صغرا کو بھی ملے گا۔ اب کبرا نے لگایا ہے 30 روپیہ، صغرا نے لگایا ہے 20 روپیہ، ظاہر دونوں نے برابر نہیں لگایا ہے، تو اب اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 30 اور 20 میں نسبت دیکھیں گے کون سی نسبت ہے، تو اس میں توافق بالعشر ہے۔ توافق بالعشر کیسے ہے کہ آپ 10 سے 30 کو کٹائیں گے 3 مرتبہ میں کٹ جائے گا، 10 سے 20 کو کٹائیں گے 2 مرتبہ میں کٹ جائے گا، تو گویا کہ اس کا عدد رؤوس ہو گیا 3، 10 سے کٹا کر 3 آ گیا، اس کا عدد رؤوس ہو گیا 2، اب ہو گیا عدد رؤوس 3 اور عدد رؤوس ہو گیا 2۔ اب دیکھیے یہاں عدد رؤوس 3 ہے، اس کو حصہ 2 ملا، یہاں عدد رؤوس 3 2 5 ہے، اس کو حصہ 1 ملا۔ 3 اور 2 میں تباین ہے، یہ 3 اور 2 کٹ نہیں رہے ہیں، لہذا 3 محفوظ کر لیں گے، 3 اور یہ 5 ہے عدد رؤوس، 3 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے، لہذا 3 5 15 ہو جائے گا، اسی 15 کو میں نے مضروب قرار دیا ہے۔ اب 15 کیا 45 ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ 15 مضروب کو ضرب کر دیں گے سیام میں تو اس کا حصہ نکل آئے گا، 15 دنائی 30، گویا تینوں لڑکیوں کو 30 ملا۔ اب 30 جو تینوں لڑکیوں کو ملا 45 میں سے 3 لڑکی کو 30 ملا، تو ایک لڑکی کو کتنا مل گیا؟ ایک لڑکی کو ملا 10 تیائی 30، ایک لڑکی کو ملا 10 اس لڑکی کو، 10 اس لڑکی کو اور 10 اس لڑکی کو۔ اب اس طرف آ جائیے، تو اس طرف یہ ہے کہ حصہ کتنا ملا ہے اس کو؟ 1 حصہ ملا، 2 حصے جب آپ نے ان کو دے دیا تھا تو 1 حصہ باقی بچا تھا، یہ 1 جو اس کو ملا، تو اب مضروب کو 1 میں ضرب کیجئے، ان دونوں لڑکیوں کا حصہ نکال آئے گا، تو 1 کو 15 میں ضرب کر دیا 15 ہو گیا۔ اب یہ 15 ہے اور عدد رؤوس کتنے ہو گئے؟ 5 سے 15 کو تقسیم کریں گے، ایک حصہ کتنا نکلے گا؟ تو ایک حصہ نکلے گا 3، 5 سے 15 کو تقسیم کریں گے، ایک حصہ 3 نکل آیا، ایک حصہ 3، جب ایک حصہ 3 آیا اور یہاں 3 حصے ملیں گے کبرا کو، تو 3 تیائی 9 حصے کبرا کو ہو گئے، اور صغرا کو کتنا مل رہا ہے؟ 2 حصہ، اور ایک حصہ کتنا ہے؟ 3، تو 3 دنائی 6، یہ 6 صغرا کو مل گئے۔ تو اب گویا کہ 45 میں سے 10 حصے مل گئے تینوں لڑکیوں کو، جو ان کا فرض حصہ ہے، جو مقررہ حصے ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے اس کے مطابق اس کو مل گیا، اور کبرا اور صغرا کو، کبرا کو مل گیا ولا میں سے 9 اور صغرا کو مل گیا 6۔ اب یہ دیکھیں 9 6 15 اور 30 ہو گیا 45، یہ پورے حصے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے کہ کبرا کو کتنا ملا؟ کبرا کو ایک تو ملا فرض حصے جو اس کے حصے بیان کیے گئے ہیں 10، اور یہاں ولا سے ملا کتنا؟ جو اس نے خریدا تھا اپنے باپ کو، باپ کا جو ولا مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے؟ 9، تو 9 اور 10 19، گویا کہ ان کا ایک تو فرض حصہ ہوا 10، دوسرے ولا والا حصہ ہو گیا 9، تو یہ 10 نا 19 ہو گئے۔ وسطی کا حصہ اپنی جگہ پر رہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کو خریدا نہیں، جب اس نے اپنے باپ کو خریدا نہیں تو اس کو ولا نہیں ملے گا، ولا اسی کو ملے گا جس نے اپنے باپ کو خریدا ہے۔ تو باپ کو خریدنے میں صرف 2 لڑکیاں شامل ہیں، بڑی لڑکی اور چھوٹی لڑکی، اس لیے ان دونوں کو ملے گا۔ بڑی لڑکی کا 9 حصہ دے دیا تو ہو گیا 19، چھوٹی لڑکی کو بطور ولا کو ملا ہے 6 اور بطور فرض کے ملا ہے 10، تو چھوٹی لڑکی کا حصہ ہو جائے گا 10 جوڑ 6، یہ ہو جائے گا 16۔ اب یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 19 اور 10 29، 29 اور 16 45، یہ ٹوٹل 45 حصے ہو گئے۔ اس طریقے سے بطور ولا کے تقسیم کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ اب عبارت سمجھیے، عبارت میں لکھا گیا من ملک ذا رحم محرم اعتق علیہ، کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو اس پر آزاد ہو جائے گا، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، اور اس کو اس کی ولا بطور ملک کے جس اعتبار سے جس نے خریدا ہے اسی تناسب سے اسی کے مطابق اس کو ولا ملے گی۔ کَثَلَاثِ بَنَاتٍ، جیسے کہ 3 لڑکیاں ہوں، جیسے 3 لڑکیاں لِلْكُبْرَى 30 دینار، بڑی لڑکی نے 30 دینار ملایا، وَلِلصُّغْرَى 20 دینار، اور صغرا نے چھوٹی لڑکی نے 20 دینار ملایا۔ فَاشْتَرَطَ أَبُوهُمَا بِالْخَمْسِينَ، ان دونوں نے 50 درہم میں اپنے باپ کو خرید لیا۔ ثم مات الأب، پھر باپ کا انتقال ہوا، وَتَرَكَ شَيْئًا، اور اس نے کچھ مال چھوڑا، فَالثُّلُثَانُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، تو 2 ثلث ان کے درمیان 3 حصے پر تقسیم ہوگا۔ یہ دیکھیے یہ 2 ثلث 3 حصے پر تقسیم ہوگا، یعنی ثلثان ان تینوں پر تقسیم ہوگا، اثلاثاً بطور فرض کے، جو فرض مقدر ہے، یعنی میں نے بتایا آپ کو
کہ لڑکیاں ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، تو یہ ثلثان جو ہے ان پر 3 حصے پہ تقسیم ہوگا۔ والباقی بین مشتریت الاب، اور باقی باپ کے دونوں خریداروں کے درمیان اخماسن بالولا، پانچویں حصے کے 5 حصے پر تقسیم ہوگا بطور ولا کے، یعنی یہ ایک جو ہے یہ 5 حصے پر بطور ولا کے تقسیم ہوگا۔ ثلاثت اخماسی، اس میں سے 3 خمس 9، یہ 3 خمس ملا کس کو؟ بڑی للکبرا، بڑی لڑکی کو، وخمسہ، اور 2 خمس یعنی 2/5 حصہ ملا چھوٹی لڑکی کو، یعنی یہ 6 ہو گئے۔ وتصح من 45، اور اس مسئلے کی تصحیح کتنے سے ہو گئی؟ 45 سے اس مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو تو اس پر آزادی آ جاتی ہے، اور اس کا ولا بقدر ملک ان کے خریدار کے درمیان تقسیم ہوا کرتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ